السلام علیکم ناظرین، میں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، عارضی معاہدہ یا عارضی سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن الفاظ کی جنگ ابھی جاری ہے۔ اصل میں یہ جنگ جو ہے بنیادی طور پر یہ امریکہ کے ہی اشارے پر شروع ہوئی تھی اور امریکہ کے ہی اشارے پر بند ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ اگر امریکہ چاہے جنگ بندی کرانا اور اس میں سنجیدہ ہو تو فوری طور پر وہ ایک شٹ اپ کال دے گا تو یہ جنگ بند ہو جائے گی، اسرائیل رک جائے گا، کیونکہ جارے تو اسرائیل تھا۔ اور یہی بات ہم غزہ پہ بھی کہتے تھے کہ بھئی اگر آج غزہ پہ جنگ بندی کی بات ہے تو امریکہ اس کو منع کر دے گا، وہ نتنیاہو کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ نتنیاہو تو ہے ہی ان کا بغل بچہ۔ اور میری اس بات کی تصدیق آپ کو امریکہ کی جانب سے 8 دفعہ کی سیز فائر پہ ہو جانی چاہیے کہ 8 دفعہ جو اس نے وہ کیا تھا، ویٹو کیا تھا سیز فائر کے اوپر۔ انہوں نے جنگ شروع کروائی اور انہوں نے یہ جنگ بند کر دی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران نے آبنائے ہرمز کی جو بندش کا جو اعلان کیا تھا، کیونکہ ایران کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے اتنا آسان تو نہیں ہے نا، مطلب نیوکلیئر طاقت سے، کیونکہ آلریڈی اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ٹیکٹیکل ویپنز ہیں، اور امریکہ کے پاس بہت بڑی ایک فضائی ہوائی طاقت ہے جو کہ ایران کے پاس نہیں ہے۔ تو ایران کے پاس جو آخری حل تھا وہ یہی تھا کہ وہ آخر جب وہ دیکھے گا مقابلہ کرے گا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ امریکہ کودے گا، لیکن بہرحال اس نے امریکہ کا بھی مقابلہ کیا، اور جہاں جتنے میزائل اس نے پھینکے تھے وہی میزائل اس نے بھی پھینکے۔ اب یہ ڈزنٹ میٹر، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بتا دیا تھا، بھئی وہ یہ ایرانی یہ جو بھارتی جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے بھارت کا ٹی وی دیکھ دیکھ کے کہ جناب وہ تو ایران کو بتا دیا گیا تھا اور ایران نے ان کو بتا دیا گیا تھا۔ بھئی وہ مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ جب ڈرون یا میزائل اگر فائر کیے جاتے ہیں تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ ہم کہاں کہاں آپ کو ہٹ کریں گے، تاکہ وہ آپ اپنی جو فضائی حدود میں جو کمرشل فلائٹس ہیں اس کو بند کر دیں۔ مطلب یہ کہ ایک میزائل بغیر بتائے آپ نے ہٹ کر دیا، پتہ لگا وہ لفتھانسا کی فلائٹ جا رہی ہو، وہ اڑ جائے تو اس میں سارے جرمن اور امریکن اور جتنے باشندے جتنے ملکوں کے تھے وہ تو سب آپ فائر کرنے والا جنگی جرائم کا مجرم بن جائے گا۔ تو حملے جو ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ بین الاقوامی سطح پر کچھ معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ بتانا پڑتا ہے، اہداف طے کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس اہداف کے اندر آپ اگر اس کو کامیابی سے ہٹ کر لے تو آپ کی کامیابی، اگر آپ نے کو بچا جائے ان وارننگز کے تحت یا ان تحفظات کو دیکھتے ہوئے تو وہ پھر اس کی جیت۔ تو یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، مطلب تھڑے پہ بیٹھ کے کرنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو خیر اتنا پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز جو انہوں نے بند کیا، تو آبنائے ہرمز بند کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ صرف اسرائیل پہ دباؤ نہیں آیا، اس کا دباؤ ساری دنیا پہ آ گیا۔ امریکہ پہ بے انتہا دباؤ آیا، تمام امریکہ کے حلیف ممالک، ایون چائنا، رشیا، اور آپ کو پتا ہے کہ 2 دفعہ بات ہوئی تھی پیوٹن کی ٹرمپ سے، اس میں اب مجھے کل رات کو پتہ لگا وہ یہ ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے اوپر بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایران کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ آبنائے ہرمز بند کر دے گا، آبنائے ہرمز بند کر دے گا تو پھر یہ سب کے لیے پرابلم ہوگی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے جو خاص طور پہ چین کا تو ہے مسئلہ، چین کو تو ہونی تھی تکلیف، لیکن دوسرے ملکوں کو بھی ہونی تھی۔ ایران کے جو امریکہ کے جو اتحادی ہیں، نیٹو ممالک، ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہونا تھا۔ اور آج ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں ہیگ میں، تو ان کو آنے سے پہلے یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ خدا کے واسطے آپ یہ کیا کروا کے آ رہے ہیں، آپ آنے سے پہلے جو ہماری جو آکسیجن ہے اس کو بند کرنے کا آپ یہ کا بندوبست کر کے آ رہے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے تھے، آپ کو یکجا کر کے آپ کو رشیا کی طرف لے آنا چاہ رہے تھے تاکہ ہم مجتمع کریں اپنی قوت کو، لیکن ہماری تو قوت ہی ختم ہو جائے گی اگر تیل کی ترسیل بند ہو جاتی ہے۔ ادھر سے عرب کا دباؤ آ گیا، تو اس دباؤ کی وجہ سے جو ہے نا پھر ٹرمپ نے نا اس کو شٹ اپ کال دی نتنیاہو کو، اس نے کہا بند کرو۔ ٹرمپ خوش نہیں تھے اس جنگ بندی کے اوپر، آپ نے دیکھا ہے نہیں کہ وہ اس سیز فائر کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو ٹرمپ نے کتنے غصے میں آ کے کیا جواب دیا۔ نارملی آپ دیکھیں نا، ایک انہوں نے گالی دے دی ایک طریقے سے۔ یہ سنیں آپ کیا اس نے کہا ہے۔ With Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours
you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? تو اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ غصے میں خوش نہیں ہے، خوشی کے اندر یہ الفاظ نہیں کہتا آدمی. تو اس تمام صورتحال کا جو کہیں نہ کہیں جو فائدہ جو ہوا ہے وہ جس کو بھی ہوا ہو، لیکن نقصان جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ دونوں ملکوں کا ہوا اور ساری دنیا کا بھی ہوا. لیکن ایک جنرل نقصان جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی کس کا ظاہر ہے، انفراسٹرکچر ایران کا بھی کچھ تباہ ہوا، انفراسٹرکچر اپنا اسرائیل کا تباہ ہوا، اسرائیل کا زیادہ ہوا ہے. جن لوگوں نے تل ابیب نہیں دیکھا ان کو نہیں پتا کہ تل ابیب کی کیا پوزیشن تھی، اور دوسرے جو شہر ہیں حیفا وغیرہ، حیفا جو مین سٹی ان کی جو بندرگاہ ہے ادھر سارے جو ان کی تنصیبات ہیں، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو نہیں پتا. بڑا نقصان اسرائیل کا بہت ہوا ہے. ایک تو یہ وجوہات تھی جو میں نے آپ کو ابنائے ہرمز والی بتائی. دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے، اسرائیل بھی جنگ بندی پہ راضی ہوا کیونکہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایران جو ہے ان سے 10-12 دن لڑ جائے گا. ان کا خیال تھا کہ 4 یا 5 دن بعد ہم ختم کر دیں گے سب کچھ، کیونکہ اس کے اندر اسرائیلیوں کی کیجویلٹیز بہت ساری ہوئی ہیں. لوگوں کو نہیں پتا. یہ ہم مسلمان تو نہیں ہے نا کہ ہمارے یہاں روزانہ آئے موٹر سائیکل سے آئے دن ٹینکر جا رہے اور ٹینکر کچل کے چلا گیا، روزانہ ٹینکر کچل جاتے ہیں، روزانہ موبائل کے لیے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. پاکستان میں دوسرے خاص طور پہ پاکستان کی بات کروں، افسوس سے ہمارا ملک ہے، ہمارے یہاں تو انسان کی جان ایک یعنی کتے بلے سے بھی زیادہ مطلب سستی ہے. صہیونی جو ہے نا دنیا کے اندر ساری تمام دنیا کے لوگ اپنے اپنے باشندوں کی اپنی جانوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن صہیونی یہودی ایک ایسی قوم ہے جو اپنی ایک جان کا نقصان بے انتہا سمجھتی ہے. یہودوں کی ایک جو مذہبی سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی نسل کو بڑھاؤ، کم نہ ہونے دو. ایک انسان کا بھی وقت سے پہلے مرنا ان کے نزدیک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا نقصان ہے. تو اس لیے بھی ان کا یہ خیال تھا کہ 4-5 دن میں ہو سکتا ہے ہمارے 4-6 بندے کو مر جائیں گے. اگر ہوا اول تو ہم روک لیں گے، ہمارے پر ڈیفنس وہ ڈروم ہے، ڈیفنس شیلڈ ہے، کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 12 دن تک ایران جو ہے برابری سے مقابلہ کرے گا. اور ایون دو کہ امریکہ کے بنکر بوسٹر استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ ان کو پتہ نہیں لگا کہ ہمیں کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ بنیادی طور پر اصل وجہ بنی ہے اس عارضی جنگ بندی کی. اب اس میں نقصان تو ویسے دیکھا ہے تو دونوں کا ہوا ہے، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں نقصان اگر دیکھا ہے تو امریکہ کا بھی ہوا ہے، کیونکہ امریکہ اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہوا. دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بات حقیقت کی بات ہے کہ امریکہ نے کہا کہ جناب ہم نے وہاں پر ان کو کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن بعد میں IAEA نے بھی کہہ دیا، دوسروں نے بھی کہہ دیا. اور یہ بات ہم نے 2 دن پہلے ویلاگ میں بھی کہی تھی کہ اگر ان کا بنکر بوسٹر اگر وہاں تک پہنچ جاتا ہے یا اگر نیوکلیئر تنصیبات پر اگر وہاں تک حملہ ہو جاتا تو ہر صورت میں تابکاری پھیلنی ضروری تھی، لیکن تابکاری نہیں پھیلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حملے ناکام رہے. اچھا اب یہ ناکام کیسے ہوئے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ اب لوگوں کو تو نہیں پتا، پہلے سے ہم پتا تھا، ہم بات اس وقت نہیں کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ یہ ختم ہو گیا معاملہ اس لیے ہم بات کر رہے ہیں. پتا تھی ہمیں بہت ساری چیزیں. میں جو آپ سے لفظ کہتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو ایسے نہیں کہتے، بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. وہ ہوا یہ تھا کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس دن ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے دھڑا دھڑ متواتر، جیسے وہ پکے ہوئے پھل نہیں گرتے، KGB کے اور جناب موسیڈ کے، KGB کے اور موسیڈ کے اور دوسرے جو ایجنٹ پکڑے گئے ہیں وہاں سے، اور را کے بھی ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، دوسرے تیسرے جو بھارت کے حوالے سے اور ادھر سے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. تو کیا ایک ہی دن میں ایران کو IRGC کو یہ ساری معلومات مل گئی، حملے شروع ہوتے؟ اس سے پہلے کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ نہ، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو کچھ پتا تھا اور انہوں نے ان جاسوسوں کے ساتھ IRGC والوں نے اپنے بندے داخل کر دیے تھے کہ ان کو جا کے ان کو غلط معلومات فراہم کرو. اور جہاں ایران کی جتنی فیسیلیٹی تھی، نیوکلیئر تنصیبات تھیں، انہوں نے وہاں پر کئی قسم کے ڈمی بھی بنائے ہوئے تھے. 4 تھیں، 4 کی جگہ انہوں نے 8 کر دی. اگر 8 تھیں تو 8 کی جگہ 16 کر دیں، اور ان کے ذریعے معلومات پہنچائی کہ فلاں جگہ ہماری یہ چیزیں موجود ہیں.
اور ایک ایک تنصیبات کو جو ایک ایک نام کا تھا، وہ اگر بو شہر مثال طور پہ ہے، فراڈو ہے، فراڈو کے اندر بنایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن وہ فراڈو کے اندر 2 جگہ ہے، کس جگہ ہے، نیچے کہاں تک لے گئے، وہ ہے کہ نہیں ہے، یا وہاں پہ ایک جعلی ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے، اصل تو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ہے بلکہ دوسری کسی اور جگہ اس کے اندر. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، بہت ساری اس میں کیموفلائج ٹیکنکس جو ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کو بچانے کا، کیونکہ ایران بڑی تیزی، ایران پر 80 سے پابندیاں ہیں. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے باوجود اتنا کام کر لیا، وہ 450 کلو سے اوپر اس نے انرچ کر لیا. کیسے کر لیا؟ اگر چھپایا ہوا نہ ہوتا تو وہ کر سکتا تھا. اور سپر پاور آپ کی جو ہے اسرائیل، امریکہ، دوسرے تیسرے IAEA، کسی کو نہیں پتا کہ وہ 450 کلو سے اوپر افزودہ شدہ یورینیم کدھر غائب ہو گیا، کدھر گیا، کسی کو نہیں پتہ لگا. تو پھر یہ جیت کس کی ہوئی؟ ایرانیوں کی ہوئی نا، مسلمانوں کی ہوئی نا، مسلمانوں کی یہ جیت ہوئی ہے. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ان کی ہار ہوئی ہے، اور ان کو بہت زبردست سبکی اٹھانی پڑی. اسرائیل کا اتنا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، اپنے بہت ساری تنصیبات کو انہوں نے کھویا. اور ایک ہوا جو کھڑا ہوا تھا اسرائیل کا، اور ایک ہوا جو امریکہ کا تھا، بنکر بوسٹر جو انہوں نے پہلی بار جو گرا ہے B-52 طیارے کے فرسٹ ٹائم انہوں نے کیے تھے، جو انہوں نے 12 بم گرا دیے. اس کی دہشت ہوتی تھی، اگر کہیں وہ اڑتا تھا B-52 جدھر جاتا تو لرزہ طاری ہو جاتا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کر دینا. تو بنیادی طور پر وہ بھرم بھاری پٹارا خالی ایک مثال سنی ہوگی آپ نے، تو وہ مثالیں آئیں سامنے. اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ بھی بڑے زچ ہوئے تھے، دباؤ بہت آ رہا تھا، تو لہٰذا یہ جو ہے عارضی جنگ بندی ہو گئی. لیکن اب چلتی ہے نہیں چلتی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے امریکہ اور ساری دنیا کی ایجنسیاں جو ہیں پریشان ہیں کہ وہ 450 کلو سے اوپر افزودہ یورینیم کدھر چلا گیا. بھائی اس کو تلاش کرو، اس کے لیے لوگ پریشان ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا کدھر گیا. تو کچھ صورتحال جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ اپنے الفاظ میں کچھ ملی جلی ایسے ہی ہے. اور جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر انہوں نے دھڑا دھڑ جب ان کو دیکھا کہ بس ان کو غلط معلومات مل گئی اور مختلف جگہ پہ ان کے حملے ہونے شروع ہوئے، تو انہیں فوری طور پر ان تمام ایجنٹس کو جو جہاں جہاں ان کے ایجنٹس تھے، انڈیا کے ادھر کے ادھر کے سارے، ان کو تو پتہ تو تھا کہاں کہاں، انہوں نے فوری طور پر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. اور دیکھیے کتنے لوگ انہوں نے پکڑ لیے. تو یہ صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے. اور اب دیکھتے ہیں، سیز فائر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عارضی ہے. لیکن اب ایک بات میں نے جیسے آپ کو بتا دی، اب یہاں میں آپ کو ایک خبر پہلے دے دوں. میں شروع سے یہ بات آپ کو کہتا تھا کہ جب بھی جنگ ہوگی تو ایران آپ کو سرپرائز دے گا. تو سرپرائز آپ نے دیکھ لیا، کیسے زبردست طریقے سے سرپرائز دیا، کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے ایسے ایسے میزائل نکالے، ایسی سی چیزیں نکالی ہیں. اور ان کے پاس بہت ساری ابھی نیوکلیئر ہیں ٹیکٹیکل. اگر اسرائیل نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن استعمال کرتا، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ پھر اس کا جواب ایران سے نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپنز کی میں آنا تھا. میں نے ایسے نہیں کہا تھا، آپ کو سرپرائز دے دیا. اب میں آج آپ کو ایک خبر اور بھی بتا دے رہا ہوں کہ اس تمام معرکے کے بعد اب ساری دنیا نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ میرا انالیسس نہیں ہے. پیوٹن نے بھی کہہ دیا ہے ایران کو کہ فوری طور پر جنگ بندی کر دو، یہ ساری دنیا کے لیے مصیبت بن جائے گی. اپنا ہرمز بند ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے. ہم آپ کو پہلے بھی تمام نیوکلیئر دیتے رہے ہیں اسسٹنٹ. آپ کے اگر انجینئر چلے گئے کوئی بات نہیں، ان کو دوبارہ ٹریننگ بھی دے دی جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. آپ اپنے ہی ملک میں اپنی ہی چیزیں آپ خود بنانے کے قابل ہوں گے، اور آپ کو اب کوئی بھی نیوکلیئر طاقت بننے سے نہیں روک سکتا. یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اور اب یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ العظیم ایک دوسری نیوکلیئر پاور جو ہے اسلامی یہ بن جائے گی. اب وہ تمام مسلمان ممالک، عرب ممالک جو کہ امریکہ کے کہنے پہ دھڑ طریقے سے سجدے میں ان کے گر گئے تھے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کھڑا ہوا جاتا ہے. اگر یہ تمام ممالک اگر آج کھڑے ہو جاتے ایران کے ساتھ، میں نے کہا نا کہ چھوٹی سی کچھ نہیں کرنا تھا. جیسے ہی ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران پہ حملہ کریں گے، فوری طور پر عرب لیگ کا یا GCC کا ایک اجلاس ہونا تھا، اور ایک نوٹیفیکیشن، صرف ایک نوٹیفیکیشن کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے، یا OIC سے، GCC سے، کسی سے بھی ایک، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ مسلمان ملک کے اوپر یا اس باہر سے آ کر جو ہے نا ہمارے خلیج کے اندر جو ہے یہاں پر مشرق وسطیٰ میں جنگ کریں. اگر آپ ایران کے اوپر گئے تو ہم آپ سے پہلیں گے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہم آپ سے سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیں گے، اور دوسرا آپ کو نوٹس ہوگا کہ 30 دن کے اندر آپ یہاں سے اڈے اٹھا کے لے جائیں. ہمیں اب آپ کی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم خود تحفظ کر لیں. پاکستان ہے الحمدللہ، پاکستان کی فوج لینا، پاکستان کی فوج بہت اچھی ہے. وہ چھوڑ دیں سارے سیاسی معاملے. ہاں یہ بات بتا دوں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے، دیکھیے میں نے جو آپ کو بات کہی نا، میں ایک بات ہمیشہ کہہ دوں کہ میں کبھی فوج کی مخالفت نہیں کرتا، میں فوج کی مخالفت نہیں کرتا کبھی.
جو عاصم منیر کے حوالے سے میں نے کہی تھی کہ میں ان کی عاصم منیر صاحب کی سیاسی غلطیوں پہ بات کرتا ہوں، جو ان کی سیاسی غلطی، میں نے کہا نا وہ چوہا کانفرنس وہ گئے، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، غلطی تھی بنیادی طور پر. جب ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ایسی بات ہو گئی، ان کو نہیں جانا، بائیکاٹ کر دیتے. آپ یقین کریں عاصم منیر بھی ہیرو بن جاتے، لیکن غلطی ہو گئی، سیاسی غلطی. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، وہ چونکہ عاصم منیر وہاں پر گئے تھے، عاصم منیر نے ان کو جان بوجھ کر کہا کہ جی آپ حملہ کریں اور ہم آپ جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو اپنی وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اپنی سرحدیں کھول دیں گے. یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں، سب غلط بات ہے. یہ بلا وجہ اب لوگ جو کہ نا بہت زیادہ مطلب عاصم منیر سے ذاتی دشمنی میں آگے چلے آتے ہیں. میں خود مخالفت کرتا ہوں اصولوں کی بنیاد پر. میں نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنے فوجی جرنیلز کی، اپنے فوج کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس ایک عہدہ ہے، جرنیل کا ایک عہدہ ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، وہ جا کے بارڈر پہ لڑتا ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے نا انٹرنیشنل فورموں پہ ادھر ادھر وی لاگ میں آگے پیچھے اخباروں میں ہم تو صرف زبان ہلاتے نا. وہ جرنیل جا کر اپنی جان بھی دیتے ہیں، لڑتے ہیں. لیکن ان کے جو غلطیاں ہیں نا ان سے ہم یہ نہیں کہتے، ہم ان کی تعریف نہیں کرتے کہ اگر وہ جان دے رہے ہیں یا ہماری ملک سے لڑ رہے ہیں تو انہوں نے جو سیاسی غلطیاں کی ہیں پاکستان میں، جو ہیرا پھیری کر دی ساری، وہ عدالت وہ پیچھے کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم ان کے ہم خلاف ہیں، ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں. لیکن ان کا وقار، ان کا عہدہ اور جو ان کی حیثیت ہے اس کے ہم کبھی خلاف نہیں، ان کی اسٹل ہم عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا بلا وجہ کے لیے، یہ بہت زیادہ یہ غلط ہے. اس لیے میں مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور کسی نے ایک دو مجھے پتہ نہیں وی لاگ کے بھیجے کہ اس نے کہہ رہے کہ سارا سب کچھ ہوا ہی عاصم منیر کے کہنے پہ. نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب متفق ہیں، ظاہر سی بات ہے اب متفق ہے. میرے سامنے اگر ایک بیٹھا ہو، وہ بڑی طاقت کا صدر بیٹھا ہو اور وہ کہے گا جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرا یہ ہے، تو میں کہوں ٹھیک ہے جی ہم آپ سے متفق ہیں. یہ تو نہیں کہا، اس کا مطلب نہیں کہا میں کہ متفق ہے، مطلب نہیں کس مقصد کہ آپ کو میں متفق ہے اب آپ جاؤ کل کے بعد آج ہی جا کے ٹھوک دو کسی کو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ. میں نے کہا کہ جو چوہا کانفرنس کی اس میں نہیں جانا چاہیے تھا، جاتے ہی نہیں، بہتر تھا، لیکن بھارت چلے گئے. خیر، تو یہ ایک ساری صورتحال ہے. اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس عارضی جنگ بندی کا. آگے تھوڑا سا نکلتے ہیں. ٹرمپ آج پہنچ رہے ہیں، میں نے کہا ہیگ میں آ رہے ہیں. یہاں پہ آج وہ نیٹو کا اجلاس ہے، کیونکہ وہ ان کو ویسے ہی وہاں پیغام مل گیا تھا واشنگٹن میں کہ یار ہم تو تمہیں لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو یوکرائن کے مسئلے پہ، تم ہمیں ادھر گھسیٹ ہی لے رہے ہو مشرق وسطیٰ میں، ادھر آبنائے ہرمز بند ہو گیا ہمارا، تو پھر تیل پانی بند ہو رہا ہے، یہ تم کیا کرنے لگے ہو. تو دیٹ از دا مین ریزن جس کی وجہ سے آپ نے اچانک یہ جنگ بندی، اچانک ہی 8-9 گھنٹوں کے اندر آپ نے سارے معاملات دیکھ لی. یہ اصل میں کہانی اس کو یہاں فی الحال اس کو یہاں روکتے ہیں. اب آئے تھوڑا پاکستان میں جناب، وہ کے پی کا بڑا شور ہو رہا تھا، وہ بجٹ منظور ہو گیا. دیکھیے مجھے کوئی حیرت نہیں، سوری سر مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، مجھے سب کچھ پتا تھا. میرے پرانے ویلاگ دیکھے، ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ دیکھیے یہ عوامی رد عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے حکومت کرتی جائے گی. اور آج آپا علیمہ جو ہیں انہوں نے بھی شاید غالباً کسی نے مجھے بتایا، مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ وہ انہوں نے بھی کہا کہ مائنس عمران، ایگزیکٹلی عمران مائنس ہو گیا، اور یہ ہو جائے گا. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کوئی بڑی بات نہیں. عوام نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اسی لیے امریکہ نے بھی ان سے بات کر لی، منیر صاحب سے. امریکہ جو ہے پاکستانی حکومت کی بھی تعریف کر رہا ہے، سب کی تعریف کر رہا ہے. آپ کو بالکل انہوں نے جسے کہتے ہیں نا دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے رکھ دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. تو جس کے ساتھ عوام نہیں، جس کے ساتھ طاقت نہیں، اس سے کون کیوں بات کرے گا. دوسرا یہ کہ ایک اور بات تھی، لوگ کہہ رہے تھے جناب، مجھے کہا کئی لوگوں نے کہ جناب وہ آج جو آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے پہلے چھڑوا رہے تھے، پھر کہتا ہے کہ آج پیر کو کل فیصلہ ہو جانا ہے، پتہ نہیں ضمانت ہو جانی. میں نے کہا کچھ نہیں ہونا ہے، اور آپ نے دیکھا وہ ضمانت ضمانت کی بھی غبارے سے ہوا نکل گئی. تو اس پہ خیر بات کرنا ہی بیکار ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں کیا ان کا ہونا ہے. دوسرا یہ کہ کل ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بڑا شور ہو رہا تھا. دیکھیے یہ سب ڈرامے بازی کر رہی ہے حکومت، ان کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے. اب یہ قوم کے پیسوں کو نا جو بالکل ضبط کریں گے، یہ غلط کام کر رہے ہیں. جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس پیسہ لوگوں کے پاس ویسا ہی نہیں ہے، اے ٹی ایم سے پیسے نکال لے، اس پہ آپ ٹیکس لے رہے ہو. سبزی والے کو، تھڑے پہ کام کرنے والے کو کہہ رہا ہے کہ وہ انڈین بنائے. کیا عجیب تماشے اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں. میری سمجھ سے یہ جو کچھ کر رہا ہے نا ساری حکومت، یہ سب بددھیانتی پر ہے. میں اس پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت، جو نواز کی جو پی ڈی ایم جو بیٹھی ملک دشمن، جس کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ٹاؤٹ لیڈر جو لے کر آنا، میں ٹوٹل اس کی کنڈیم کرتا ہوں. میں انہی کو برا بھلا کہتا ہوں. دیز آر مین رسپانسبل. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو، اگر یہ فوج کو اپنا کندھا نہ دے، فوج کبھی یہ کام نہ کریے. ہمیشہ گیپ دیتے ہیں، ہمیشہ خلا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ آ کے یہ ہمارے پھر کچھ لوگوں کو، جرنیل بھی تو میری طرح ہی ہے نا یار. جرنیل کون؟ میری طرح ہی ہے، کوئی مطلب اوپر سے تو آیا نہیں اتر کے، انسان ہے وہ بھی. تو ٹھیک ہے، خلا گیپ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. سو وہ آپ دیکھیں آج بھارت کے اندر بھارت نے کیا کیا. بھارت نے وہ آج ادھر ہمارے یہاں ڈیجیٹل کرنسی، وہ کرنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت نے آج کہہ دیا لوگ ایمرجنسی میں 5 لاکھ روپے نکال سکتے ہیں. 5 لاکھ روپے کیش ایک دن میں اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اب بھارت کو دیکھیں آپ اور ادھر ہمارے کو دیکھیں آپ.
بہرحال بھارت سے ویسے بھی ہم مشورہ نہیں مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، لیکن چند ایک چیزوں میں ہم سہولت تو دے سکتے ہیں نا یار. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا بہرحال، اور یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یار کم از کم کچھ ایسے کام کر لو. یہ آگے ویسے سیاستدان جو ہے ہماری کچھ اسٹیبلشمنٹ کی ویسے ہی بڑی تاریخ خراب رہی ہے، اور ابھی یہ اللہ ماشاء اللہ جو حکومت آ گئی ہے اور ان کا منہ کالا کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کچھ معاملات کو درست کر کے چلیں تھوڑا سا، تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں، قوم کے اندر تھوڑی سی احساس ہو اپنے تحفظ کا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.